العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے عجیب و غریب واقعہ جو یوں کہہ لیجئے کہ میگا ایونٹ ہے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا واقعہ پہلے ہوا نہیں اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ یونیک اور میگا ایونٹ ہے اور انسیڈنٹ ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ اصول یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں واپسی۔ اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن سے پہلے واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے انہیں واپس دنیا میں بھیجا جائے گا ایک مقصد کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ 1400 سال سے مسلمہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اس پہ گویا کہ اتفاق رائے ہے، کنسنسس ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی اس کے متعلق اشارے ملتے ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں، اور احادیث بھی صحیح احادیث صحاح ستہ کی، اور بالخصوص بخاری و مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ ان کی واپسی کو بیان فرمایا۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دو طرح کے رد عمل جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص مرزا غلام احمد جس کا نام تھا، اور یہاں پنجاب میں ہی پیدا ہوا، ہندوستان تھا اس وقت، تو ہندوستان کا ایک صوبہ پنجاب، یعنی ہمارا ہی صوبہ ہے مشرقی پنجاب، تو اس میں قادیان کے مقام پہ پیدا ہوا، اور پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے مسیح موعود، اس کا ٹائٹل یہ ہے، اس کے جو پیروکار ہیں اس کو رسول اللہ تو پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے، مانتے تو ہیں، لیکن زبان سے اس کو جب پکارتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، تو رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارتے، مسیح موعود کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود، یعنی وہ مسیح جن کا وعدہ کیا گیا کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ایک یہ طریقہ اس کو الجھانے کا، اور اس تصور کو اور اس عقیدے کو کنفیوز کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ اس کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے۔ آج کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمہ عقائد ہیں ان پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، اور ایک صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا قرآن حکیم میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اگر ہونا ہوتا تو قرآن اس سے کیسے خالی ہوتا، قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہ ہوتا؟ تو اگرچہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے اشارتاً کنایتاً، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم القرآن ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی واپسی کو بیان فرمایا۔ اور ان کی واپسی اور حضرت مہدی کا دور، جیسا کہ ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے ذکر میں پڑھ چکے ہیں، ایک ہی دور ہے، اکٹھے ہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو کیسے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا
فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال بہت بڑھ جائے گا یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا گویا کہ زمانہ بھی ایک ہی ہے اور مقصد بھی ایک ہی، اہداف بھی ایک ہی ہے، اس دنیا میں اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا، اور جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جو فساد اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور اپنے عروج پہ ہیں، ان کا خاتمہ کرنا۔ اور ظاہر ہے وہ اکیلے نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی مسلمانوں کی، اور وہ جماعت وہی ہوگی جس کو دین کی فکر ہوگی، غلبہ دین کا تصور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں تازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کا کردار، ان کا ایمان اور ان کی پوری تیاری ہوگی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور، یعنی قسم اٹھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی عدل اجتماعی۔ اس دنیا میں صرف یہ نہیں کہ وہ ایک قاضی کی حیثیت سے آئیں گے، بلکہ ایک حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور دین کے مطابق فیصلہ کریں گے، تمام فیصلے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی اس وقت جو عیسائیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا تو ان پہ ایمان لائیں گے، اور یعنی زیادہ تر تو یہی گمان ہے کہ ان پہ ایمان لائیں گے اور انہیں ایمان لانا پڑے گا، یا پھر یہ کہ ان کا انکار کر کے کافر ہوں گے۔ لیکن قرآن حکیم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان پہ ایمان نہ لائے، یعنی ان کی موت سے پہلے سب کے سب اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ مر چکے ہوں، وفات پا چکے ہوں، تو پھر اہل کتاب تو ابھی ایمان نہیں لائے، یہودی تو ان پہ ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک ایک ان پہ ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس وقت خنزیر جو ہے اس کا حرام مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم میں، اور جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں جیسے شراب ہے، زنا ہے، خنزیر ہے، سود ہے، یہ پہلی ادیان میں بھی حرام ہی ہے۔ شراب ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ عیسائیت میں شاید شراب پینا جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تورات اور بائبل میں بھی شراب حرام ہے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ عیسائیوں نے پروٹیسٹ کیا ہلکا سا کہ انہوں نے بینر چھپوائے اور رکھیوں کے پیچھے لگائے کہ ہمارے نام پہ آپ ایشو کرتے ہیں لائسنس کہ ہم نے یہ جو شراب ہے یہ عیسائیوں کے لیے بیچنا، انہیں بیچی جا رہی ہے اور انہیں بیچنا گویا کہ درست ہے، تو اس سے یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ عیسائیت میں شراب جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسائیت میں بھی شراب حرام ہے، آپ ہمارے نام پہ لائسنس جاری نہ کریں، آپ عیسائیت کو بدنام مت کریں۔ تو ایسے ہی خنزیر، لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی عیسائی دنیا ہے وہ ساری کی ساری اس وقت خنزیر کا، حالانکہ کھانے کو حلال بہت ہے، وافر ہے، کم نہیں ہے، اس کے باوجود کیوں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا ہے انہوں نے؟ گویا کہ یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ ہوگی، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی جو بڑے مشہور سخی گزرے ہیں، یمن کے رہنے والے سردار تھے، رئیس تھے، اور
سرداروں والے اور رئیسوں والے شوق تھے، شکار کے شوقین تھے، لیکن انتہائی انصاف پسند اور انتہائی سخی اور دل کے غنی تھے، اور عیسائی تھے۔ انہی کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم، ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور شکاریات پہ جتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر انہی سے مروی ہیں، انہی کے سوالات ہیں، کیونکہ خود شکاری تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے، اہل کتاب نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، اپنے پیروں کو اور اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ تو کمال جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت اور جامع جواب دیا، فرمایا عدی، کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتے اور تمہارے عالم اور پیر اس کو حلال کر دیتے تو کیا تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ ان کے جی ایسے تو کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرتے اور تمہارے پیر اور عالم اس کو حرام کہتے تو تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ تو ان کے یا رسول اللہ ایسا تو کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ انصاف پسند شخص تھے، تو انہوں نے آگے سے حجت نہیں کی، آرگیو نہیں کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرتے تھے ایسا، یہ تو کامن پریکٹس تھی، جیسے اب ہو رہا ہے نا، زنا کو حلال کر دیا ان کے بڑوں نے، سرداروں نے، کہ ٹھیک ہے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، اور آپ دیکھیے کہ سب نے اس کو، زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ جی ہم نے اس کو حلال کیا ہے، یہ حرام تھا ہم نے حلال کیا ہے، آپ کا عمل بتاتا ہے، ان کا عمل بتاتا ہے۔ جب اس کو قانونی حیثیت دے دی تو کیا مطلب کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، چاہے شریعت میں حرام ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کریں، لیکن ہمارے نزدیک یہ جائز اور درست ہے، حلال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی یہی تو رب بنانا ہے، کہ آپ نے جو رب کے اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، وہ کسی اور کو دے دیے۔ تو خنزیر جو ہے انہوں نے اس کو حلال کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو بھی قتل کرنے سے مراد، یہ تو سمجھنا قیاس کرنا مشکل ہے کہ وہ دنیا کے سارے خنزیر جو ہیں دنیا سے قتل کر دیں گے، تو مراد یہی ہو سکتا ہے اس سے کہ وہ اس عمل کو وہ ختم کر دیں گے، روک دیں گے، اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ جب سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان پہ ایمان لے آئے، تو پھر ظاہر ہے جزیہ جو ہے وہ اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، تو وہ جزیہ موقوف ہوگا اور مال بہت بڑھ جائے گا۔ جب وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، اس وقت تو چند لوگ ہیں جو قابض ہیں دنیا کے وسائل پہ، تو جب وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے کہ مال بھی وافر ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی کمزور نہیں رہے گا۔ صحیح البخاری میں ہے اور جلد اول میں کتاب البیوع میں ہے۔ کتاب البیوع بیع کی جمع خرید و فروخت۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی احادیث میں وہ کتاب الفتن میں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری کتاب الفتن میں یا باب الفتن میں ہو، بعض اوقات کسی اور باب میں بھی وہ احادیث ہمیں مل جاتی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی وجہ یا جواز ہوتا ہے اس باب میں لانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نزول کہاں پہ نازل ہوں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، صرف ان کے نزول کی کیفیت کو اور مقام کو بھی بیان فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یعنی بخاری اور مسلم کی زیادہ تر روایات ہیں، یہ صحیح مسلم کی ہے جلد ثانی کتاب الفتن، اور حدیث نمبر ہے 2937، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقیہ دمشق بین محروذتین
واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا طأطأ رأسہ قطر واذا رفعہ تحدر منہ جمان کاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا اور وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اسے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، یعنی ایک خاص شان ہے ان کے آنے کی۔ اور جو کافر ان کے سانس کی خوشبو سونگے گا وہ ضرور مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ دجال کا قتل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دجال کسی اور شخص سے قتل ہو نہیں سکتا، اس کو مارنے کی قدرت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس بات کی دلیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، ابن سیاد ایک یہودی نوجوان تھا، نوجوان ابھی جیسے 15-16 سال کا ہوتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا اور عجیب و غریب قسم کی اس سے افعال سرزد ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترسس فرمایا اور اس کی ریکی کے لیے خود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے کھجوروں کے ایک باغ میں، اور چھپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکات کو مانیٹر اور آبزرو کرنا شروع کیا۔ متعدد روایات میں سوال جواب بھی ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیے، اس نے جواب دیے، اور وہ بھی یعنی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں احادیث۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کے قتل پہ قادر نہیں ہو، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ایک ناحق جان قتل کرو گے۔ اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر قتل تو تم اس کو کر دو گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو دجال ہی نہیں تھا، ایک یعنی ناحق ایک جان مارو گے تم۔ تو دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سچے مسیح ہیں وہ تشریف لائیں گے دنیا میں، اور احادیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ دجال جب انہیں دیکھے گا تو راہ فرار اختیار کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تو اب آپ اس سے آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے پگھلنے سے، میلٹ ہونے سے؟ آج کل دکھایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں موویز میں جو پگھلتے ہیں اور پھر دوبارہ اسمبل ہوتے ہیں، بنتے ہیں، میلٹ ہو جاتے ہیں، پھر ٹرانسفارم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا اجل کو، تو جو اس کا موجد تھا سامری، اس کو کیا فرمایا؟ جو باقی تھے، جو اس گناہ میں، اس فعل میں مبتلا ہوئے، شرک میں، ان کو تو حکم ہوا کہ انہیں قتل کیا جائے، یعنی بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کرے سزا کے طور پہ۔ اور کتابوں میں مختلف روایات ہیں، یعنی 3000 6000 اور اس سے کہیں زیادہ، تو کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں انہیں قتل کیا گیا۔ لیکن جو اس کا روح رواں تھا، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس کا یہ آئیڈیا ہی نہیں بلکہ اختراع اور ایجاد جس کی تھی، اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے جدا نہیں ہوگا۔
اور تو یہ کہے کہ مجھے مت چھو، لا مساس، یعنی اس کو کہا کچھ نہیں، صرف یہ حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تم سے جدا نہیں ہوگا، اور تم یہ کہو کہ مجھے مت چھو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عجل کے سامری کو یہ کہا کہ جس پہ تو تکیہ کرتا تھا، تیرا بھروسہ تھا کہ میں نے ایک بڑا شاہکار تخلیق کیا ہے اور اس سے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے میں 100% ہی کامیاب ہو جاؤں گا، تو دیکھ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اس کو جلاؤں گا، پھر اس کو پیسوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں آتی ہے بات کہ کیوں اتنا زیادہ تکلف کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو جلایا؟ یعنی اگر کہا تو یقیناً کیا بھی ہوگا نا، ایسا تو نہیں کہ اس کو دھمکایا، حقیقت ہی کو بیان کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یعنی اس کو جلانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پیسنا۔ اب وہ گولڈ ہے، میٹل ہے، تو اس کو پیسنا کیسے ہے؟ یقیناً ایک بہت مشکل عمل ہے۔ جلایا تو جا سکتا ہے میلٹ ہو کے، پھر وہ آ جائے گا اس میں، لیکن اس کو پیسنا اور پھر پیس کے بھی ایک جگہ پہ نہیں رکھنا بلکہ پانی میں بہانا تاکہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ بالکل ہی بکھر جائیں، دور دور ہو جائیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اگر ہم آج کی نظر سے دیکھیں تو میرا تاثر یہ ہے، اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ یہ دوبارہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اب ایک شخص کے انسان کے پگھلنے کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا، اگر وہ انسان ہے تو، چونکہ وہ انسان ہے نہیں، کچھ اور ہے، شکل انسان کی ہوگی، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں انسان کی شکل کے روبوٹ بنائے گئے اور بہت سارے اس کے لیے کردار جو ہیں وہ تخلیق کیے گئے، تو اب انہیں قتل کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے، لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مرتے نہیں ہیں، کسی اور شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اب مطلب آج ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے احادیث کو۔ لد ایک مقام ہے اسرائیل میں، لڈا، وہ ایئرپورٹ ہے، ان کا ایئرپورٹ نہیں ہے ایکچولی، ایئر بیس ہے ان کی ایئر فورس کا۔ میں بھی ایئرپورٹ ہی ہو لیکن میرا خیال ہے ایئر بیس ہے۔ تو وہ وہاں پہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا پائیں گے اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیں گے۔ اس سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے، لیکن وہ فرار نہیں ہو پائے گا۔ بڑی خوبصورت روایت ہے صحیح مسلم کی، کتاب الایمان میں لائے ہیں امام مسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے۔ ہمارے امام کون ہوں گے؟ مہدی، اسی لیے انہیں لقب دیا گیا امام المہدی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا یعنی ایک خوبصورت انداز ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی تمہاری کیا کیفیت ہوگی، خوشی، تعجب، حیرانی اور پتہ نہیں کیا کچھ جذبات اور تاثرات جو ہیں وہ جمع ہوں گے کہ آج اگر ہم امیجن کریں تو فیل کر سکتے ہیں تھوڑا سا کہ ایک شخصیت جو 2000 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پہ، اور 2000 سال کے بعد، 2000 سال تو ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ ہمارے درمیان موجود ہوں اس دنیا میں، تو کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے اس وقت کے حالات کو اپنی آنکھوں سے ظاہر ہے پیش آئے،
سب کے سب، اور وہ ظاہر ہے بتائیں گے بھی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اور ایک ایک چیز کی تفصیل بھی بیان کریں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے مجھ پہ الزامات لگائے یہودیوں نے، اور کیسے مجھے سزا دلوائی رومن سے، اور کیسے وہ مقدمہ جو ہے چلا، اور کیسے انہوں نے مجھے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پہ اٹھایا. ظاہر ہے وہ اس کی ساری تفصیل بیان کریں گے تو کلیئرٹی ہوگی. بہت سارے اشکالات، بہت سارے جو شبہات ہیں ان کا جواب ملے گا، اور نہ جانے اور کیا کچھ بتائیں گے جو آج تک ہم نے یعنی اس وقت تک ہم نے نہیں سنا ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ کس کیفیت میں رہے، کہاں رہے، تو وہ ایک حیران کن وقت ہوگا جس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ خوشی، تعجب، حیرانگی اور نہ جانے کیا کچھ جو تاثرات ہیں وہ جذبات اور تاثرات جمع ہوں گے. صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے روایات ہیں زیادہ کہ باقی جو صحابہ تھے وہ اور بھی کام کرتے تھے، بہت ساری ذمہ داریاں تھیں ان کی فیملیز تھیں، ان کے بزنس تھے، کسی کی تجارت، کسی کی زراعت، اور کسی کی چھوٹی موٹی صنعت. لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی اور کام تھا ہی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا 24 گھنٹے، اور اصحاب صفہ میں شمار ہے، تو وہیں رہتے تھے جب سے اسلام قبول کیا. اگرچہ اسلام فتح خیبر کے بعد، یعنی روایت میں جو ہمیں ملتا ہے فتح خیبر کے بعد ایمان لائے، لیکن جتنا بھی وقت ملا اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ 3 سال تقریباً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے رہے، اور کوئی اور کام کیا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات سنتے تھے اور انہیں یاد کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں ملتا ہے بکثرت ان سے روایات ملتی ہیں. اور دوسری جو ہمیں بکثرت روایات ملتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس وقت نوجوان تھیں اور حافظہ بہت اچھا تھا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں مستقل، اس لیے انہوں نے بھی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، دیکھا، اس کو محفوظ رکھا اور آگے امت تک پہنچایا. تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور جوان اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی مگر کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوگا. لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے، اور کوئی شخص بھی مال کو قبول نہیں کرے گا. گویا کہ یہ بھی اسی حدیث کا مضمون ہے، یعنی اتنا امن ہوگا. اس لحاظ سے بھی آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں امن نہیں ہے. فورسز ہیں امن قائم کرنے والی، بہت ساری محکمے، ادارے، فورسز ہیں وہ قائم ہیں، اور لیکن امن نہیں ہے کہیں. نہ کراچی میں امن، نہ لاہور میں امن، نہ فیصل آباد. کوئی شخص بلا خوف و خطر یہاں سے، میں اگر یہاں سے جاتا ہوں 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو بلا خوف و خطر میں یہ 2 کلومیٹر نہیں ٹریول کر سکتا. ہوتا ہے نا خدشہ کہ کہیں پہ بھی کسی بھی لمحے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو کہیں پہ بھی کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن امن اس کو نہیں کہتے. نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ، اللہ تعالیٰ نہ ہی ہو لیکن میرے ساتھ تو ہو چکے ہیں اور کراچی میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں جو بچا ہوا ہو. تو اکثر کے ساتھ ہماری فیملیز میں سے امن اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں دھڑکا ہی نہ ہو، اس کو ذرا سا خدشہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس مال بھی ہو. یعنی جوان اونٹنیاں، اونٹ تو قیمتی متاع تھی نا اس زمانے میں. جیسے گاڑیاں، آج ہم گاڑی کو 2-3 لاک لگاتے ہیں اور پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، دھڑکا پھر بھی رہتا ہے کہ رات کو کھڑی کی ہے
اور صبح جب اٹھ کے دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے نظر جاتی ہے کہ کھڑی ہے یا لے گیا کوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جوان اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی اور کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. یعنی گاڑیاں جیسے قیمتی گاڑیاں اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسے ہی کھڑی ہوں گی بلا تکلف, چابی بھی بھلے اس میں لگی ہو تو کسی کو یہ ڈر نہیں ہوگا. کیوں کر یہ ممکن ہوگا؟ کیوں کر ممکن ہوگا؟ مالی لحاظ سے آسودگی اور امن کے اعتبار سے, جانی اعتبار سے سکون اور اطمینان کیوں کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہوگا, نظام شریعت نافذ ہوگا. یہ جتنے نظام ہیں یہ امن قائم کرنے کے لیے نہیں, یہ تو بدامنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں. چور ہوں گے تو ان کے چلیں گے نا ادارے, ان کے فنڈز, ان کی گاڑیاں, ان کا پروٹوکول, ان کا کر و فر. تو یہ سارا کچھ تو تبھی ہوگا جب جرائم ہوں گے. تو یہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو جرائم کو تحفظ دینے کے لیے ہے, دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے. اور جتنا ان کے پاس وسائل ہیں ممکن نہیں ہے کہ جرائم ہوں. اگر یہ فیئر ہوں جرائم کو ختم کرنے میں 100%, تو ممکن ہی نہیں کہ جرائم ہو سکیں. ایسے بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں نے بھی سنے. کوئی ایس ایچ او صاحب میرے ایک دوست ہیں, ان کے بہنوئی لاہور میں اپائنٹ تھے, وہاں سے آئے انہیں ملنے کے لیے. تو یہاں کوہستان کا جو اڈا ہے بسوں کا, تو وہاں پہ اترے, کسی نے ان کی جیب کاٹ لی. اب وہیں پہ سامنے چوکی ہے نا اسٹیشن کے ساتھ, تو وہاں گئے, انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کہا یار میری جیب کسی نے کاٹ لی. تعارف بھی کروایا اپنا, تو بھائی میں بھی محکمے میں ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کہاں ٹھہرے ہیں, ذرا ایڈریس دے جائیں اور اپنا فون نمبر وغیرہ دے جائیں, تو باقی آپ جائیں جا کے اپنا آرام کریں. تو وہ آگے گھر آ کے بھی انہوں نے بتایا کہ مجھے ذرا اس لیے میں دیر ہوگی, مجھے یہ مسئلہ پیش آیا. تو 2 گھنٹے بعد ان کا جو والٹ تھا وہ جوں کا توں لا کے, پولیس والا آیا اور لا کے انہوں نے جی یہ آپ کا والٹ. مطلب کیا ہے اس کا؟ تو اگر یہ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کرتے. دنیا سے ڈرگز کا خاتمہ ایک دن کی بات ہے, ایک کا پتہ ہے انہیں, ایک کا, کون لاتا ہے, کون آگے بیچتا ہے, ڈسٹریبیوشن کیا ہے, کہاں ہے, لیکن جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین ایسا بابرکت نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کی دنیا اور آخرت وہ سنور جائے. صرف آخرت کے لیے نہیں, آخرت کے لیے تو عبادات ہے نا, آپ کا کردار ہے, ہمارا اخلاق ہے, لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیا, بنایا ہی اس لیے ہے یہ نظام, عادلانہ نظام, جو کہ آج دنیا میں ہے نہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون سعودی عربیہ میں بھی چند ایک سزائیں ہیں اور ان کی برکات بھی ہیں, لیکن پورا جو نظام ہے شرعی نظام وہ تو نہیں. اب الحمدللہ افغانستان میں انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیے امن کی کیا صورتحال, کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں. اس سے پہلے بھی جب تھوڑے عرصے کے لیے, کوئی 4-5 سال کے لیے وہ آئے تھے, تو بڑے یعنی ایمان افروز واقعات ہم نے سنے. میرے ایک دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ پٹھان ہیں اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ویٹ تھریشر بنا کے, تو افغانستان جو کہ پٹھان ہیں تو انہیں وہ مارکیٹ زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں خوست میں ایک دن نکلا بازار میں, تو 2 پنجابی, پاکستانیوں کو پنجابی کہتے ہیں کیونکہ جو وہ والے ہیں نا وہ تو انہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بھی پٹھان ہیں تو کوئی فرق نہیں, افغانی ہیں. اور باقی جو سندھی ہیں وہ ان کے لیے وہ بھی پنجابی ہیں, یعنی جو پختون نہیں ہے وہ ان کے ہاں پنجابی ہے. خواہ وہ پنجابی ہو یا سندھی ہو, تو وہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے پنجابی, دا پنجابیان, کہ یہ پنجابی لوگ. تو وہ کہتے ہیں, رفیع اللہ کہتا ہے کہ مجھے 2 پنجابی نظر آئے, تو میں نے, اور کہتا مجھے نا ان کے چہرے ستے ہوئے اور رنگ اڑے ہوئے, تو میں کہتا ان کے پاس گیا اور جا کے السلام علیکم کہا اور پوچھا بھی تسی اتنے, کہتا میں کہا تسی اتنے کتنے پلے پھر دیو, اتنے کی کر دیو, خوست افغانستان کا شہر.
تو پہلے تو ان کے چہرے پہ ذرا بشاشت اور اطمینان آیا کہ چلو کوئی پنجابی سمجھنے والا، اور تو انہوں نے کہا یار اسی بس غلطی ہوگی ساڑھے کو اسی آئے سی کار خریدن، وہاں کہتے ہیں نا وہاں پہ سستی ملتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم کار خریدنے آئے تھے اور کار تو ہمیں یہاں ملی نہیں، سودا ہی نہیں ہوا، تو 2 لاکھ روپیہ تھا ہمارے پاس، اس زمانے میں 2 لاکھ کی کار آتی تھی، آج بھی شاید آ جاتی ہو وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں کسی نے چھین لیا ہم سے نا گن پوائنٹ پہ، تو وہ کہتا ہے میں نے کہا تم نے انہیں بتایا طالبان؟ نہیں ان کی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت، تو وہ کہتا وہ کہتے کہ اتنے تک ساڑی گالی کو نہیں سنتا، مطلب جس کو کہتے ہیں وہ آگے سے پشتوں میں بات کرتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کس کو بتائیں۔ تو رفیع اللہ کہتا ہے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھ کے کسی سے پوچھا کہ کہاں پہ ہے پولیس اسٹیشن، وہاں لے گیا، سینما، ظاہر ہے سینما تو نہیں چل رہا تھا تب، تو سینما میں انہوں نے پولیس اسٹیشن بنایا ہوا تھا، بنا بنایا آفس مل گیا ہے، فرسٹ کلاس لگژری سیٹیں ویٹیں لگی ہوئی، تو کہتا ہم گئے وہاں پہ اور میں نے اس کو کہا جا کے جو وہاں پہ بیٹھا تھا ایس ایچ او کہہ لیں اس کو، یا تو اس کو میں نے کہانی سنائی ان کی، تو کہتا ہے ان سے پوچھو، وہ پشتو ہی جانتا تھا نا، پنجابی نہیں جانتا ہوگا، تو اس نے رفیع اللہ کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ قہوہ پئیں گے، تو رفیع اللہ کہتا ہے میں نے کہا کو کرنے والی بات کریں آپ، یہ ایک تو اجنبی ہیں، دوسرا یہاں پہ لوٹے گئے ہیں، تو ان کو قہوہ سوچتا ہے، قہوے کی آفر تم کر رہے ہو، تم مسئلہ ان کا حل کرو، پٹھان بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا ان کا مسئلہ حل کرو، تو کہتا ہے مسئلہ ان کا حال ہی ہے بھائی، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے، اور اگر نہ بھی ڈھونڈ پائے تو انہیں ان کا جو نقصان ہے وہ ہم پورا کریں گے، چونکہ یہ ہمارے ملک میں لوٹے گئے ہیں تو یہ ہماری رسپانسبلٹی، وہ ہم انہیں پے کریں گے 2 لاکھ روپیہ، لیکن ہم انہیں پکڑ لیں گے، اور ہمیں امید ہے ہم پکڑ ہی لیں گے، ایسی فکر والی بات نہیں، ہم جیسے میں نے بتایا نا کہ پتا ہوتا ہے پہلے ہی کہ کون کون اس ٹائپ کا ہے۔ تو ان کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ، اس نے سنایا کہ اس نے ساتھ بٹھایا تو گاڑی میں، اور جہاں سے وہ ویگن پہ بیٹھے تھے اس اڈے میں چلے گئے، اور جو پرچی دیتا تھا نا ویگن کون سی نکلی ہے اور کون بٹھاتے ہیں وہ ٹکٹ دے کے کہ چلو بھی ایس ویگن بیٹھو، ایس ویگن بیٹھو، تو اس کے پاس کیا کہتا سو وہ یہ 2 پنجابی کس کے ساتھ بٹھائے تھے، کس ویگن میں بٹھائے تھے، کہتا مجھے تو یاد ہی نہیں، تو اس نے فٹافٹ جو اس کے پاس کوڑا سا پکڑا تھا اس نے 2 چھوڑی اس کے ٹکا کے، تو وہ چیخنے لگا، کہتا ٹھہرو صبر کر، کہتا میں نے سوچنا تو دینا، تو کہتا میں نے اسی لیے تمہارے یہ 2 مارے ہیں تاکہ تمہاری یادداشت جو ہے وہ واپس آئے، جلدی بتاؤ، کہتا کہ جو گاڑی تم سے پرچی لیے بغیر نکلتی ہے نا تو 10 دن بعد بھی تم اس سے کہتے ہو، یعنی وہ نہیں بھولتی، اور یہ صبح بٹھائے اور شام کو بھول گئے، خیر اس نے بتایا، اس نے کہا میں فلاں کے ساتھ بٹھائے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کو بلا لو، وہ جو ڈرائیور تھا اس بس کا، ویگن ہوتی تھی، تو اس کو بلایا، اس اڈے میں ہی تھا، تو اس نے کہا جی میری تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں نے ساری سواریاں جو ہیں وہ پیچھے سے فلانی گاڑی آئی تھی فلاں نمبر کی تو اس میں بٹھا دی تھی، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان سے پوچھ لیں، میں نے تو چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسے تو یہ صحیح کہتے، تو انہوں نے کہا وہ جس گاڑی میں بٹھائے تھے وہ کہاں، وہ تو دوسری طرف ہے پاکستان والی سائڈ پہ، تو وہ کہتے کہ اب یہ بات جو ہے وہ کل تک چلی گئی، تو رفیع اللہ کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس ٹھہرنا چاہو ہمارے پاس ٹھہرو، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ دوسرے دن کہتا ہے میں 10 بجے گیا تو انہوں نے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرک میں وہ پکڑ لائے نا، سارے جو مشکوک لوگ تھے، اس ڈرائیور کا انٹرویو کیا ہوگا اور جو سواریاں اس میں تھیں، تو وہ بہرحال پہنچ گئے، اور وہ جو ان کی نظر میں تھے کہ یہ لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے بٹھائے ٹرک میں، پکڑے ادھر ادھر سے، اور 7-8 بندے جو ہیں وہ لا کے انہوں نے لائن میں کھڑے کر دیے، اور ان سے کہتے کہ ان میں سے اپنا بندہ جو ہے وہ نکالو، کون تھا ان میں سے، تو وہ یوں چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے کہتے نہیں یار سانو تو ایک جہی لگ دیا یہاں چو تو کوئی نہیں لگتا، وہ پٹھان سارے ایک جیسے ہی لگتے ہیں، تو وہ جو پولیس افسر تھا تو اس نے کہا نہیں دوبارہ دیکھو، بندہ تو اڑا ہی نہ چاہیے، غور نہ دیکھو تو لب جائے گا، اس نے پھر ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا، تو کہتا ہے میں نے شک پہن دیا، بس اس نے اس کو یوں نکالا ہاتھ پکڑ کے، اس کا ادھر آ جا،
اور تھوڑا ادھر لے کے گیا اس کو بس. تو بول پڑا, اس نے کہا ہاں جی کیا. اچھا جب یہ پتا ہو کہ نہ یہاں پہ سفارش چلنی نہ رشوت چلنی, تو پھر اب وے آؤٹ کیا ہے؟ ماننا, اور کوئی حال ہی نہیں. تو اچھا اب نہیں مانیں گے تو وہ منوائیں گے نا, رشوت انہوں نے لینی نہیں, سفارش انہوں نے ماننی نہیں کسی کی, تو نہیں ماننا. کب تک نہیں ماننا؟ انویسٹیگیٹ کریں گے اور نکل ہی آئے گی بات. تو بہرحال اس نے بتایا, اور یوں انہوں نے جناب وہ بندہ ایک تو اس میں سے نکل آیا, اور جو دوسرا تھا اس نے کہا جی وہ دوسری طرف ہے, مامے دے کوڑ ہے, میران شاہ ایک شہر ہے پاکستان کا سرحدی شہر, تو اس نے کہا وہ میران شاہ ہے. تو انہوں نے ایک اسکواڈ تشکیل دیا اور اس کو میران شاہ سے اٹھایا, اس کو آگے لگایا کہ جاؤ اس کو کہو کہ پولیس میں پتہ لگ گیا تو وہ تمہاری اس جگہ کا بھی پتہ چل رہا, آج میں ایک اور جگہ کا انتظام کیتا نا تینوں اتنے لے کے جاتا. بہرحال بہانے سے اس کو باہر نکالا وہاں سے, اور اس کو بھی اٹھا کے لے, اور ان سے پیسے لے کے انہوں نے ان کے حوالے کیے, اور انہیں چھوڑ کر سرکاری گاڑی میں پاکستان کے بارڈر پہ چھوڑ کے گئے, اور بارڈر کراس کرا کے گئے کہ جاؤ دوبارہ گاڑی لینے کے لیے ادھر نہ آنا. تو یہ نظام ہے, یہ نظام کی برکات ہے. اور جہاں پہ نیت ہی نہ ہو, کوئی نظام ہی نہ ہو, اور ڈاکو کو تحفظ ہو, چوروں کو تحفظ ہو. ہمارا اپنا یعنی ایک واقعہ نہیں, بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے. ہم نے ایک چور پکڑا, موضوع تو ہمارا یہ ہے نا کہ یہ فرق کیا ہے, کیوں ضرورت ہے نظام کی, دینی عادلانہ نظام, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کی کیوں دنیا کو ضرورت ہے. ہم نے ایک چور پکڑا, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کے ہورڈنگز لگے ہوتے ہیں, بورڈ جو ہیں, تو وہ بورڈ اکھاڑ رہا تھا, اور کسی نے, ہمارے دو لڑکے تھے جاب کرتے تھے میرے پاس, تو انہوں نے کہیں دیکھا اور انہوں نے فوراً ٹیلی فون کیا, اور میں نے کہا پکڑو. شاہکوٹ کے قریب تھا, ہم یہاں فیصل آباد میں تھے. انہوں نے خیر اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں, اور اس نے پورا گاڑی کا ٹرک کا انتظام کیا ہوا, 4-5 بورڈ اور بھی بڑے بورڈ ہوتے ہیں نا لوہے کے, وہ اکھاڑ کے اس نے ٹرک میں رکھے ہوئے تھے لوڈ کر کے. ایک طرف ٹرک میں نہیں تھے, ایک خالی پلاٹ تھا, تو وہاں پہ اس نے وہ رکھے ہوئے تھے, اٹھا کے لے جاتے تھے وہاں پہ چھوٹی گاڑی میں, اور وہاں سے ٹرک کہتا, جب یہاں سے گاڑی پوری ہو جاتی ہے نا ٹرک, تو پھر یہاں سے ہم لے کے لاہور جا کے اس کو بیچتے ہیں اسکریپ. وہ پکڑا جی, پولیس والوں نے وہ وہاں سے جو بورڈ پڑے تھے وہ بھی اٹھا لیے, وہ بھی تھانے میں آ گئے, اور وہ جو بورڈ اس نے اکھاڑا ہوا تھا وہ بھی تھانے میں آ گیا, اور وہ بندہ بھی. ہمیں اطمینان ہو گیا کہ چلیں جی اب ہم نے چور پکڑ کے دے دیا ہے انہیں, تو اب یہ کہ اس کو قرار واقعی سزا مل جائے گی اور ہمیں ہمارا سامان مل جائے گا. دوسرے دن گئے تو وہ چارپائی پہ بیٹھا تھا بڑے مزے سے, حوالات میں نہیں تھا, ایک علیحدہ کمرہ تھا, مکمکہ ہو گیا نا, اور وہ چارپائی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا, اور ہمیں حکم ہوا کہ آپ جناب سپرداری کروا کے لے آؤ, بورڈ اگر تسی اپنا لینا تو سپرداری کروا کے لاؤ. اب ہم عدالتوں کے دھکے, میں تو نہیں تھا, وہ جن کا تھا وہی بیچارے, وہ عدالتوں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اور وہ جو چور صاحب تھے اس کو انہوں نے اگلے ہی دن, چور صاحب جو ہیں وہ گھر چلے گئے, اور یہ جو جن کا وہ مال متروکہ تھا وہ اس کو پولیس سے چھڑوانے کے لیے عدالتوں کے دھکے کھاتے رہے, اور بڑی مشکل سے انہوں نے وہ ریلیز کروایا, سپرداری کروائی اس کو. تو یہ یہاں کا نظام ہے, دکھ کی بات ہے. تو ایسے نظام میں نہ تو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہے دل جمی سے, اطمینان قلب کے ساتھ, اس کو تو لالے پڑے رہتے ہیں ہر وقت روزی روٹی کے, اور ہر وقت وہ خوف کی حالت میں رہتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز امید باہر, اور یہ میں نے جو پہلے آپ کو 2 کردار بتائے ہیں نا جو اس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, وہ یہی امید ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اور وہ پھر آگے مزید آرگیو کرتے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے دین کے دوبارہ ریوائیول کا. اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب دیکھنے والوں, تم آنکھوں کی جنت میں رہتے ہو. کہاں وہ یورپ اور امریکہ اور ٹیکنالوجی اور سائنس, اور کہاں تم جن سے ایک سوئی نہیں بنتی تم ان سے لے کے کھاتے ہو, ان کے دیے ہوئے کپڑے پہنتے ہو, اعلیٰ حاصل کیا. پھر وہ لمبی ایک سٹوری ہمیں سناتے ہیں تم, اور ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بڑے احمق ہو, اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہو, کہ تم یہ خواب دیکھتے ہو کہ انہیں تم زیر کرو گے اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کا
غلبہ ہوگا، تو گویا کہ وہ ہم سے ہماری امید چھیننا چاہتے ہیں، نا امید ہو جائیں. اور جب انسان نا امید ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، کچھ کرتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں. کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی سوچ ہی مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشادات فرمائے ہیں، یہ ہماری اس سوچ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیشہ مغلوب رہے گا اور ہمیشہ حالات ایسے ہی رہیں گے، بلکہ پانسا پلٹے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں کسی درجے میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.